الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کنتم آلتا فاغناکم اللہ بی وکنتم اشتاتا فجمعکم اللہ بی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدنا و یا سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا خاتم النبیین و یا شفیع المذنبین سید و سرور محمد نور جان سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرماں شاہ باز لا مکانی جانے ہو رحمت للعالمین در شانے ہو یا رسول اللہ ڈٹھے ورق پھلو قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ دنے راتی ایو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھوڑی اسی ہور ڈٹھا تسی ہور ڈٹھا رب العالمین خالق و مالک کائنات دی ذات پاک دا لکھ لکھ احسان جس ذات پاک نے صاحب الاولاق سید کائنات جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بے مثل محبوب سانو گناہ گارانوں نصیب فرمایا میرے مالک دی ذات پاک نے پوری کائنات بنائی لیکن آپ دی ذات دا کسی جگہ تے بھی احسان دا ذکر نہیں فرمایا جس وقت سید العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نو بنایا اس کائنات دے وچ بھیجیا تو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم اے کائنات میں رب العالمین دی سب تو بڑی دلیل میرے وجود باری تعالیٰ دا سب تو بڑی مثال اور میری تصویر محمد عربی دی ذات ہے سر تو لے کے پیران تک جیڑی ذات نو میرے مالک نے مکمل نور بنا کے بھیجیا وہ میرے اور تمہارے آقا سید العالمین علیہ السلام دی ذات پاک نے ایک میں گزارش کرنا حضور دا لنگر آپا کھانے آئے انہاں دی ذات پاک دی مہربانی ہے تہاڈی محبت کہ تسا مینوں ایتھے بٹھا دیتا اتھو اٹھا کے اتنا بڑا ہے صرف تسی بہ کے میری چند منٹ دی حاضری وہ قبول فرماؤ تے اس دی ضرورت نہیں اللہ پاک دانو سلامت رکھے اثر کرے نمک کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد حضور سید کائنات علیہ السلام دی ذات پاک نو اللہ پاک نے مقصود کائنات بنا کے بھیجیا تمام انبیاء کرام دی مثال نہیں میں صرف جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی مثال سنانا کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد الانبیاء نے آسمانی مذاہب جتنے بھی نے تمام جناب ابراہیم علیہ السلام وہ اپنا دادا اور باپ مندے نے تمام مذاہب دی بنیاد انہاں دی ذات تو ہوندی ہے پیدا ہوئے تھے اللہ پاک دی ذات پاک دی توحید اور اس دے پیغام دا علم بلند کیتا پوری خلیل اللہ علیہ السلام دی زندگی آزمائش اور مصیبتاں تو گزری صاحبزادیاں تے مصیبتاں اور آزمائشاں آئیاں لیکن پوری زندگی دا حاصل جس وقت جناب ذبیح اللہ
اور خلیل اللہ علیہ السلام نے میدان حرمین دے وچ جس وقت خانہ کعبہ دی تعمیر کی تھی تو اس جگہ تے میرے خالق و مالک دی بارگاہ دے اندر قبولیت دے وقت منگیا کی اپنی اولاد دے وچوں جناب محمد رسول اللہ دی ذات نو منگیا. دیکھو اگر اللہ دی ذات پاک کو ہر وقت خلیل اور نبی صاحب کتاب نبی ہر وقت منگتے رہے، شام تو فلسطین اور فلسطین تو مسجد اقصی اور یہ تمام ایریا جناب خلیل اللہ علیہ السلام دے قدمہ دے تھلے روندیا گیا، لیکن کسی اور جگہ نو میرے خالق و مالک نے محفوظ نہیں رکھیا. جس وقت تعمیر کعبہ ہو گئی تو خلیل اللہ اور ذبیح اللہ علیہ السلام نے رب العالمین دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میری پوری زندگی دی جڑے تیرے کولو کھٹی اور میں وہ سارا کچھ منگدا پیا مزدوری، میرے ذبیح اللہ دی اولاد وچ محمد عربی نو پیدا فرما دے. میرے مالک نے اس جگہ نو اس وقت نو اور اس اعلان نو اسی طرح محفوظ فرمایا کہ فرما دیتا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اے قیامت تک میرے توحید دے منن والے ہو، میں رب العالمین دی عابد و زاہد ہو، حج اور عمرہ کرنے والے ہو، تسی جس وقت میرے خانہ کعبہ دے سامنے آ جاؤ، مشرق مغرب شمال جنوب جتھے کوئی ہوئے او خانہ کعبہ لے منہ کردا ہے، لیکن خانہ کعبہ دے وچ جس وقت آ جاؤ، مقام ابراہیم تے جس وقت آ جاؤ تے تسی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس مقام ابراہیم تے جائے نماز بناؤ. کیوں؟ کیونکہ اس جگہ تے کھو کے خلیل اللہ نے میرے یار نو منگیا، میں اس جگہ نو بھی محفوظ کر لیا. تو یہ ہے کہ سید العالمین علیہ السلام دی ذات پاک نو میرے خالق و مالک نے رحمت کائنات بنا کے بھیجیا. حضور دی آمد تو پہلے تمام نبی اور رسول تشریف لے آئے، لیکن کوئی کسی قوم دا نبی، کوئی کسی قبیلے دا نبی، کوئی کسی خاندان دا نبی، کوئی ایک خاص بولی آلیاں دا نبی، لیکن حضور دی ذات پاک تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں پوری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجا گیا. آج تک فرما دینے کہ تاروں سے کہہ دو کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں، اوروں کے پیمبر آ ہی چکے اب سب کے پیمبر آتے ہیں. حضور تشریف لے آئے، حضور نو میرے مالک نے فرمایا کہ پوری کائنات واسطے میرے حضور رحمت بن کے آئے. رحمت دی میں تعریف کچھ عرض کرنا کہ رحمت کس نو آکھیا گیا. رحمت اللہ رب العالمین دی طرفوں اس مہربانی نو آکھیا جاندہ ہے کہ جڑی ہر مجبور، ہر لاچار اور ہر مسکین دا چارہ کرے، اس نو رحمت آکھیا جاندہ ہے. ایک بیمار ہے، بیمار واسطے رحمت اس دی شفا ہے، ان پڑھ واسطے رحمت علم ہے، غریب واسطے رحمت پیسہ ہے، انے واسطے رحمت اس دی اکھاں نے. ہر الغرض کوئی چیز جڑا محتاج ہے اس چیز دا مہیا کر دینا، اس کو رحمت آکھیا گیا. تو اللہ رب العالمین نے سید العالمین دی ذات پاک نو فرمایا وما ارسلناک، اے محبوب اسی تھانو پوری کائنات واسطے، پورے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجا. عالم جس وچ آپا موجود ہاں اس نو آدھنی عالم ناسوت. اللہ رب العالمین نے ازل تو ابد تک جڑا ایک جہان ہے یہ عالم ناسوت ہے. اس تو علاوہ 18,000 جہان نے، 18,000 جہان یا اس تو بھی زیادہ. اور میرے اور تھوڑے محبوب سید کائنات دی ذات نو میرے مالک نے فرمایا تمام جہانہ واسطے رحمت. اپنی ذات واسطے فرمایا کہ میری ذات الحمدللہ رب العالمین ہے، میں رب العالمین ہاں، میرا محبوب رحمت للعالمین ہے. رحمت کیویں فرمایا کہ اے او رحمت نے کہ اگر انہاں دی ذات نو میں پیدا نہ کردا تو پوری کائنات نو نہ بنا دا. میں اکثر جناب عیسیٰ علیہ السلام دے لوح دل دے اتے اتاری جاون والی کتاب انجیل برنباس دا اکثر حوالہ دینا کہ انجیل برنباس وہ انجیل ہے کہ جڑی جناب عیسیٰ علیہ السلام دے سامنے انہاں دے حواری اور امتی نے لکھی. ان دے وچ حوالہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نو جس وقت میرے مالک نے بنا دیتا، بنن تو بعد انہاں دے وچ روح پھونکی گئی، آسمان دنیا اور عرش الہی اللہ انہاں ویکھیا تے یا نظر اٹھی
تو اللہ رب العالمین دی عرش اولا دے اتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا پایا. اسے وقت انہاں دے دل چ گل آ گئی کہ وہ ذات ہے کہ جس نو میرے مالک نے انہاں دا سکہ پوری کائنات دے وچ جاری کر دیتا. یہی وجہ ہے کہ پھر جنت دے وچ رہے، جنت دے ایک ایک پتے دے اتے سید کائنات دا کلمہ شریف انہاں ویکھیا. انہاں دی اس سے ہی جس وقت جنت دے وچوں نکالیا گیا کئی 100 سال تو بعد جس وقت توبہ قبول ہوئی تو عرض کیتی میرے مالک تو اس نبی دا صدقہ جیڑا میرا بیٹا ضرور ہے لیکن میرا روحانی باپ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے میری توبہ قبول فرما. تو اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ اے آدم صفی اللہ تینوں القاء کس نے میرے احمد مجتبیٰ دا نام پیش کیتا؟ عرض کی تھی میرے مالک میری کائنات دے نظر سب تو پہلے جس وقت اٹھی اس نام پاک میں چیک ویکھیا اور جنت دے حوراں غلمان اور ہر پتے دے اتے انہاں دی مورے نبوت میں ویکھی اور انہاں نو میرے دل نے یقین کر لیا تیرا سکہ رواں اس جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، سید الاولین سید الآخرین، تو اس سے کوئی نہیں، تو اس سے کوئی نہیں. تو میرے خالق و مالک دی ذات پاک نے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے تمام نبیاں نو جدوں بھی کوئی بھیڑ آئی تو سید کائنات دا نام پاک نے ہی وہ مشکل کشائی کی تھی. اسی طرح میں عرض کرنا ہاں کہ 14 جلیل القدر انبیاء کرام صاحب شریعت صاحب کتاب انہوں نے سید العالمین دا واسطہ ہر اس وقت دیتا جس وقت انہوں نے بھیڑ آئی. وہ جن کے نام پہ داؤد نے نغمہ سرائی کی. جناب آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں نبوت و رسالت دا سلسلہ بنی اسرائیل تو جڑا شروع ہویا جناب داؤد دا لقب ہے اسرائیل. تو جناب داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک نے کئی معجزات عطا کیتے اور انہاں کو جس وقت پوچھا گیا کہ تہاڈے مشکل کشائی کیویں آئی فرمایا میں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پاک لے لینا اللہ پاک میرے ہاتھ دے وچ او عطا کیتا کہ میں فولاد نو ہاتھ لانا فولاد نرم ہو جاندا ہے. وہ جن کے نام پہ داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جن کا نام لے کر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں آئے ارماں جس کی شوق زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واہب جس کی شوق زیارت کے، لوٹ کر پھر وہی جو دیدہ یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے صدائیں کی، ذبیح اللہ نے بوقت ذبح جس کی التجائیں کی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پہ بہار آئی، زمین کو چومنے خوشبو جنت بار بار آئی. تو میں عرض کر رہا کہ حضور رحمت پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے اور فرمایا کہ ارسلنا کا دی لفظ ضمیر یہ میرے پاک سید کائنات دی ذات واسطے ہے. فرمایا کہ کنہ واسطے رحمت پوری کائنات واسطے. حضور دی ذات پاک کو پوچھا گیا یا رسول اللہ دھانو پوری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجیا گیا، کیا اس کائنات دے وچ ہی عالمین دے وچ شیطان ہے؟ شیطان بھی حضور نے فرمایا ہاں میں محمد دی ذات پاک کو شیطان نو بھی میرے مالک نے او ضرور فیض عطا فرمایا. فرمایا میری ذات پاک نو جس وقت اللہ پاک نے پیدا کیتا اس تو پہلے سیدہ آدم تو بعد شیطان نو ہمیشہ ایک سویرے فرشتہ تھپڑ ماردا اور اس نو اثر تک اس دی درد رانی، پھر دوبارہ اثرے دوسرے فرشتے نے مارنا اور انہوں رات تک اس دی تکلیف رانی. میری ذات نو میرے مالک نے پیدا کیتا، اللہ پاک نے شیطان لعین تو بھی وہ تھپڑ دی سزا ہٹا دی. اس طرح مہربانی فرمائی. فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ ہر ایک دے نال جدو شیطان ہے کیا تھوڑے نال بھی شیطان ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے نال بھی شیطان ہے، میرے نال بھی اس نو رکھیا گیا اور ہر وقت شیطان دا کم ہے برائی والے پاسے لے ہونا اور اس پاسے لے کے جانا. میری ذات نو جس وقت اللہ پاک نے پیدا کیتا جڑے شیطان نو میرے نال مقرر کیتا گیا میری چہرہ مبارک نو ویکھدے نال میرا شیطان مسلمان ہو گیا. اور فرمایا کہ اس سے طرح ہی میرے مالک نے ہر وقت میرے نال رکھیا جی میں فاروق اعظم نو میرے سائے دے طرح میرے نال رکھیا. اسے واسطے حضور دا فرمان ہے کہ جدوں بھی
شیطان دے سامنے فاروق اعظم دا نا آ جاوے، ان الشیطان یفر من ظل عمر، کہ عمر دے سائے تو شیطان بھج جاندا ہے، وہ کیونکہ میرا شیطان وہ میرا مرید اور میرا امتی بن گیا، اور جدوں بھی میرے صحابہ کرام دی جلالت دا نا لیا جاوے وہ شیطان جتنا بھی مغرور ہوئے گا وہ سر جھکا جاوے گا۔ تو سید العالمین علیہ السلام پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے، فرمایا کہ کدوں تک رحمت، ازل تو لے کے ابد تک۔ حضور نے صحابہ کرام بڑی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور دی ذات پاک نے صحابہ کرام دے درمیان ممبر تے بیٹھ کے فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جو حالات آئے حضور نے بیان فرمائے، تا قیام قیامت اور امام مہدی قیامت تک حضور نے سارے حالات بیان فرمائے، پھر قبر اور حشر دے تمام حالات نو بیان فرمایا، حتیٰ کہ فرما دینے کہ جنتی جنت وچ داخل ہوئے اور دوزخیاں نو دوزخ دے وچ چھٹ دیتا گیا۔ سید کائنات دی ذات پاک نے تمام حالات بیان فرما کے فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوئے گا کہ پوری کائنات جس وقت نفسی نفسی کر دی ہوئے گی، تمام کائنات مل کے آدم علیہ السلام دے کول جاون گے کہ تسی ساڈے ابو البشر ہو، ساڈے باپ ہو، ساڈی آئی سفارش کرو۔ تو آدم علیہ السلام فرماون گے کہ میں چکے رب العالمین دی بارگاہ دے وچ حیا دی وجہ تو نہیں پیش ہوگا کہ میں اللہ پاک نے جس وقت جنت دے وچ اتاریا تے میں اس واسطے اللہ دی بارگاہ دے وچ سامنا نہیں کر سکتا۔ آؤ آپاں ادریس علیہ السلام دی کول چلیے۔ ادریس علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام دے کول، حتیٰ کہ جناب خلیل اللہ اور خلیل اللہ دے صاحبزادے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور اسحاق، اس طرح چل دے جناب عیسیٰ دی بارگاہ دے وچ، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پھر وہ یہ عرض کرن گے کہ جیڑی وہ میاں صاحب نے گل فرمائی، عیسیٰ خاک انہاں دے دردی گن تیمم کردہ تاہی اسم مبارک انہاں دا شافی ہر ضرر دا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماسن کہ میرے مالک دی بارگاہ دے وچ میں کیویں پیش ہوا، میں انہوں روح اللہ بنا کے بھیجیا گیا صاحب شریعت، لیکن میری امت نے عیسائیاں نے میں خدا دا بیٹا بنا کے پیش کیتا، میری والدہ دوں اللہ رب العالمین دا ایک جسم دا حصہ بنایا، میں اس دی بارگاہ دے وچ عرض نہیں کر سکتا۔ ہاں جنہ دی نبوت و رسالت دی بشارت میں دیتی، آؤ سر رڑ کے آمد مجتبیٰ صلی اللہ دی بارگاہ دے وچ چلیے۔ تمام جویں او معذرت کر دے جاون گے، حضور دی بارگاہ دے وچ آون گے، حضور فرمائے آنا لہا، میں تھوڑے واسطے بیٹھا، میں تھوڑے واسطے بیٹھا۔ فرماندے نے کہ میں رب العالمین دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرانگا تو آواز آوے گی یا محمد ارفع راسکا سال توتا وشفا تو شفا، اے آمد مجتبیٰ اپنا سر مبارک اٹھاؤ، تسی جو فرماؤ گے وہ منیا جاوے گا، تسی سفارش کرو گے تمہاری سفارش قبول کیتی جاوے گی۔ فرمایا کہ اگر میرا امتی دے پیر دے وچ کنڈا چبے، میں محمد دی ذات نو اس دی بھی تکلیف ہوندی ہے۔ اے رحمت ہے، اے ازل تو لے کے ابد تک وہ رحمت تھوڑے اور میرے حصے دے وچ آئی کہ گناہگار ضرور ہاں لیکن انہاں دی ذات پاک دی خاص مہربانی۔ تو میں عرض کر رہا کہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے جس جگہ تے جس حالت دے وچ اللہ رب العالمین دے کولوں اس دے محبوب نو منگیا، اللہ پاک نے اس جگہ نو محفوظ کر لیا۔ ہر وہ جگہ جتھے میرے اور تہاڈے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد پڑھیا جاوے، حضور دے میلاد مبارک دی محفل سجے، اللہ رب العالمین اس جگہ نو بھی محفوظ رکھدا ہے۔ اس جگہ دے اتے بھی وہ برکت آ جاندی ہے کہ آج ویکھو کہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو منگیا، کعبہ شریف دی رونق منگی، اللہ رب العالمین نے اس رونق نو بحال کیتا، اور قیامت تک خلیل اللہ علیہ السلام دی اس صفت نو بھی اومیں ہی رکھا جاوے گا۔ تو میرے بزرگوں، واصف صاحب فرماندے نے کہ کیسا قانون قدرت ہے کہ میرا مالک ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر ایک پڑھتا ہے۔ آپا پڑھنے لا الہ الا اللہ، دنیا تو زمین تو لا الہ الا اللہ دا لفظ بولیا جاندہ ہے، آسمان تو محمد الرسول اللہ دا لفظ، تو اسی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دے درمیان اس سے مالک حضور دا مالک حضور نو یاد کر رہے ہیں اور حضور اپنے مالک نو یاد کر رہے ہیں، اور اسی
درمیان انہاں دو کریمہ دے ہاں انہاں دے واسطے اور انہاں دے فضل و کرم دے محتاج ہاں اور ہمیشہ شاہاں چیگا عجب گرب نوازند گدارا کہ جدوں شاہ جڑے نے آپ دے فضل و کرم تے آمن تو ضرور گداوانو نواز دے نے اے میرے مالک دا احسان کہ انہاں دی ذات پاک اس کائنات دے وچ آئی اس کائنات نو سکھ دا سا آ گیا اس کائنات نو میرے مالک نے اتنا بڑا احسان مولانا روم فرما دے نے کہ حضور صرف مومنہ واسطے رحمت نہیں مسلمانہ واسطے رحمت نہیں پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے کہ حضور نے سب تو بڑا کائنات دے اتے احسان کیتا کہ اس کائنات دے سر نو انسانہ دے اگے جھکن تو بچا لیا غلامی تو ہر ایک انسان نو کر دیتا او انسان جڑا دوسرے دے پیران دے وچ پیا اور صدیاں تو دکھی انسانیت جڑا کہ انسان ہی انسان دا خدا بن کے بیٹھا حضور نے فرمایا کہ نہیں خدا وحدہ لا شریک ہے اور تمام کائنات اس دی محتاج ہے اور تمام کائنات برابر ہر ایک نو حق ہے سید کائنات دا آخری جس وقت لفظ حضور نے فرمایا کہ میں دوانوں عورتاں اور غلاماں دے بارے وصیت کرنا کہ یہ دو بڑیاں ہی نازک چیزاں نے کہ ایک دوڑا ماتحت ہوئے اور دوسری عورت انہاں دے اتے ظلم و ستم نہ کرو انہاں دے نال مہربانی فرماؤ یعنی کائنات دا کوئی ایسا محتاج اور پیچھے ہویا طبقہ نہیں جس دے اتے حضور نے رحمت نہ فرمائی ہوئے تو میرے بزرگوں حضور دی آمد تو پہلے صرف 2 منٹ غور میں لینا حضور دی آمد تو پہلے دا ذرا نقشہ بیکھو کہ اس کائنات دے اتے ہنیرہ ہی ہنیرہ کئی اللہ پاک نے فرمایا ظلمات فوق ظلمات ہنیریاں دے وچ ہنیرے جہالت دا شرک دا لا شعوری دا ظلم دا ستم دا اور ہر قسم دے ہنیرے حضور دی ذات پاک تشریف لے آئے تو میرے مالک نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو سراج منیر بنا کے بھیجیا حضور ایسا سورج نے کہ خود روشن نے دوسرے نو روشن کر دیندے نے حضور دی ذات تو پہلے ماں دی حالت ویکھو کہ ماں نو وراثت دے وچ ونڈیا جاندا کہ جس طرح مال ڈنگر اور ہر چیز نو وراثت وچ ونڈیا جانا بیٹے نے ماں نو وراثت وچ لے لینا اور اس نو اپنے گھر دے وچ وساونا ماں دی یہ حالت ہے اپنے گواڈ ہندوستان دے وچ اج بھی وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مر جاوے تو اس دی بیوہ نو آکھیا جاندہ ہے کہ اس دا ہون سروں تاج لے گیا لہذا ایک کپڑے بھی ایسے پاوے گی کہ انہوں پچھوں او گگری انہوں آکھیا جاندہ ہے اس طرح دی حالت جو انہوں جنگلے چو گھال دیتا جانا ستی دی رسم یعنی آگ دے وچ اس نو ساڑ دیتا جانا اے ماں دے نال ہوندا سید العالمین دی ذات پاک تشریف لے آئے حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت دوڑی ماما دے قدمہ دے وچ ہے فرمایا کہ جیڑا انسان نماز جمعہ ادا کرے اور اللہ رب العالمین دی احکام دا خیال رکھدا ہوئے نماز جمعہ تو بعد اپنے والدین دی آگے زیارت کرے اللہ پاک نو حج مبرور دا مقبول حج دا ثواب عطا کرے دا اے والدین نو عزت کس نے دیتی میرے اور تہاڈے محمد عربی دی ذات پاک نے دیتی او بیٹی جس نو زندہ نو پھاڑ کے جا کے قبر دے دفن کر دینا اس واسطے کہ کسی ہور دی زینت نہ بن جاوے اور کسی ہور دے کل ساڑی وراثت نہ جاوے حضور دی ذات پاک تشریف لے آئے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے دل دا سکون اور کائنات دے وچ میرا سب تو بڑا خوشبو والا میری بیٹی ہے حضور دی ذات پاک نے او بیٹی نو شان عطا فرمائی سیدہ کائنات دے کئی القاب نے تو میں نے بڑا خوبصورت لگیا جڑا اور پڑھ رہے ہیں ایک لقب مائی صاحب دا ام ابیہا اون دا مطلب ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی ضرور ہے لیکن میں محمد دیئے باپ بھی ہے ماں بھی ہے کہ میں ہر دکھ سکھ آدھی بیٹی دے نال شیئر کرنا ہر وقت سید کائنات دا طریقہ کہ اگر مدینہ شریف تو باہر جانا ہے تمام ازواج مطہرات نو آل بیت نو مل کے صاحبزادی دے گھر جا کے آخری سلام انہوں نے کرنا انہوں نے مل کے چلے جانا واپس آنا تو سب تو پہلے سیدہ کائنات نو ملنا یہی وجہ ہے کہ سید العالمین دا وصال ہویا تو حضور نے خود شہزادی نو فرمایا کہ میری امت دے وچ میرے گھر تو سب تو پہلے جیڑی ذات میرے نال ملے گی تو فاطمہ تو زہرہ دی ذات ہے
حضور نے اس بیٹی نو وہ شان عطا کی تھی کہ فرمایا کہ جڑا انسان اپنے گھر دی بیٹیاں نو اگر انہوں اللہ پاک بیٹیاں عطا کرے اللہ پاک دی تقسیم تے خوش ہو جاوے وہ بیٹی دی تربیت کرے اس نو کوئی بچ رو رعایت نہیں بھی بیٹا ہور تے بیٹی ہور فرمایا اس دی تہذیب کرے انہوں پالے اور اس دا مکمل خیال کرے کل قیامت والے دن میں محمد اس دی شفاعت کراں گا فرمایا جس دیا دو بیٹیاں اور اس دی مکمل تربیت کرے میں میدان حشر دے وچ اس دے نال ایں کھڑا ہوں گا جی میں دو انگلیاں برابر نے یعنی حضور مقام محمود تے رب العالمین دے خاص قرب دے وچ ہون گے اس بندے نو حضور نے فرمایا میں اپنے ساتھ رکھاں گا اے بیٹی دی شان ہے کہ اسی امتی ہو کے سانو یہ آکھیا گیا کہ جو اسی آج کرنے پہ ہاں اسی کلمہ شریف بھی پڑھن والے ہاں میلاد مبارک بھی انہاں دا مناون والے ہاں لیکن لاشعوری یہ ہے کہ بیٹی نو وراثت تو محروم کر دینا اور بیٹی دے نال او سلوک نہ کرنا جڑا بیٹے دے نال کیتا جاوے اے ساڈی محمدی ہون دی دلیل نہیں اے ساڈی ایک جہالت ہے کہ حضور سید العالمین علیہ السلام نے جدو فرمایا کہ میں محمد دی ذات نو اگر کوئی خوراک ملے تو میں پہلے صاحبزادیاں نو پیش کرنا اے انہاں دی سنت ہے اس سے طرح حضور نے فرمایا من لم یرم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا فلیس منا کہ وہ انسان جڑا میرا امتی ہوئے اور اس نو شعور نہ ہوئے اپنے تو وڈے دی عزت نہ کرے اپنے تو چھوٹیاں تے شفقت نہ کرے فرمایا وہ میری امت دے وچوں نہیں میں اس انسان نے نظر رحمت نہیں کراں گا اسی طرح بد زبان بندے دے بارے فرمایا کہ وہ انسان جڑا بد زبان ہوئے اور انہوں ویک کے لوگ تے وہ راہ چھڑ جاون کہ بندہ بد زبان ہے یا چگل خورے فرمایا کل قیامت والے دن اس سے میں نظر رحمت نہیں کراں گا میں اس کو اپنی امت دی صفت وچوں نکال دیواں گا اے بد اخلاق اور برے کردار والے انسان دا فرمایا کیونکہ میرے مالک نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم کہ میں محبوب اسی تو انہوں خلق عظیم تے اتے فائد رکھیا ایک بڑا واقعہ مشہور عرض کرنے تو بعد میں اجازت منگنا کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی راوی نے اس حدیث پاک دے کہ ایک مائی مدینہ شریف دے اندر جڑی بڑھڑی آئی کچھ اندہ دماغی توازن اس طرح دا کہ مدینہ شریف دی گلیاں دے وچوں ٹردی پھردی اور جس نو چونکہ جس بندے دا مخبوط الحواس ہو جاوے اندہ مڑیویں دا ہی ہوندہ ہے اور کوئی ٹٹیاں چھپرا نو گال نہیں لاندہ اگر لاندہ ہے تو سید کائنات دی ذات ہی لاندی ہے حضور تشریف لے آ رہے سن اس مائی نے حضور نو بیک کے آ گئی حضور دا دست اقدس پھاڑ لے اس اور حضور دے نالو گلاں کرن لگ پئی کردیاں اس عرض کی تھی کہ تسی میرے گھر تشریف لے آؤ حضور تشریف لے کے چلے گئے اس مدینہ شریف دی گرمی جناب فاروق اعظم روایت کر دینا اور آپ نال اور اتھے گرمی دے وچ کھڑے ہو کے حضور دے نال گلاں کرن لگ پئی وہ نہ گل اس دی مکے تے نہ حضور چونکہ سید کائنات دا شیوا کہ حضور جدو تک کوئی مخاطب آپ تو اجازت لے کے خود نہیں آپ نو آندہ حضور اندے تو چہرہ اقدس نہیں موڑ دیا یہ ساڈا رویہ آ گیا آج کہ اگر بیٹا وہ میٹرک دا سٹوڈنٹ بن جاوے اس دا رویہ اس دا لباس وہ اس طرح دا بن جاندہ ہے کہ ماں باپ بھی ویکھن وہ سوچتا ہے کہ میں کیڑی گال کراں تے میرا بیٹا میری بےزتی نہ کر چھڑے یہ آج طریقہ آ گیا ہے یہ شعور نہیں لا شعوری ہے یہ بے ادبی ہے اور یہ حضور سید کائنات دی رحمت تو دوری دا نتیجہ تو میں عرض کر رہا کہ وہ مائی گفتگو لمبی کر دی گئی آخر جس وقت اس نے حضور نو رخصت دیتی تو حضور چل پہ تو جناب فاروق اعظم دی ذات پاک فرماون لگے یا رسول اللہ اس نو تو کوئی اندو منہ نہیں لاندا ان دی گل کو نہیں سندا اتنا اس جناب نو پریشان کیتا اتنی گرمی دے وچ سید کائنات نے فرمایا کہ جس دی کوئی نہیں سندا محمد دی ذات اس دی سندی میرے بزرگوں دوستو
سید کائنات دا میلاد منانا یہ عدلی سعادت ہے، یہ مہربانی ہے، اور جنہاں نو وہ قبول فرماون وہی انہاں دا میلاد منا دے نے، یہ گل یقینی اور پکی ہے۔ لیکن انہاں دے میلاد مبارک دا مطلب یہ ہے کہ اگر انہاں دی سنت مبارکہ دے مطابق ایک بھی عمل کر لویے تو ساڈا بیڑا پار ہو گیا، حضور دی ذات پاک دی ساڈے اوتے رحم آ گیا۔ اور اگر اسی منا لویے تے ساڈا قول و فعل دے وچ جویں تضاد ہے، ساڈے رویاں دا جویں فرق ہے، ساڈا اپنے بزرگاں بھائیاں بہناں دے نال ماواں دے نال، اور جڑا اج حالات بن گئے سید کائنات دی ذات پاک نے جڑے قیامت دی نشانیاں دے وچوں نشانیاں بیان فرمائیاں، او علامات صغیرہ تقریباً مکمل ہو چکیاں نے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا قرب قیامت نو دین، ایمان، رشتہ داری، خون اور ہر ایک دا تعلق صرف دنیا اور مال دنیا رہ جاوے گا، اور فرمایا کہ جیڑا اس حالت دے وچ بھی میں محمد دی ذات دی نسبت رکھ کے دوسرے نو رنج معاف کر دے وے اور خوش اخلاقی دے نال پیش آوے، کل میں محمد اس دی بھی شفاعت کراں گا۔ تو آج ضرورت اس چیز دی ہے کہ اسی اگر حضور دا میلاد مبارک منانے ہاں تو ساڈا اخلاق اور ساڈے رویے دے وچ بھی ضرور فرق ہونا چاہیے ہے، اور ہمیشہ حضور دی مہربانی جویں ساڈے مسکیناں تے فضل بھی انہاں دا مسکیناں تے ہی ہوندا ہے۔ کلی ماری جو سی ابو ایوب دی، جتھے ڈاچی کھڑی میرے محبوب دی، نیویاں دا پرانا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ حاضری انی بڑی ہے، بابے ستے پہ